میں اپنی حاملہ بہن کے گھر رہنے گئی۔ میں بہن کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک روز میں نے بہن کو جوس بنا کر دیا۔ میری بہن کا بچہ پیٹ میں مر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جوس میں زہر تھا۔ یہ سنتے میری بہن مجھے مارنے لگی کہ تم نے جوس میں زہر ڈالا۔ مجھے تھانے میں بند کروا دیا۔ کوئی میرا یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایک روز جب حقیقت سب کے سامنے آئی تو سب پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ بیٹھے بٹھائے مجھ پر کیا مصیبت آ گئی ہے۔ میں اپنے گھر والوں کی بہت لاڈلی تھی۔ سبھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بلکہ جان بانٹتے تھے۔ میرے بھائی ایک ہی بات کہتے تھے، چھوٹی کی تو ہم کبھی شادی ہی نہیں کریں گے۔ لیکن وقت بدل گیا۔ میرے یہی اپنے میرے دشمن بن گئے تھے۔ میرے برے وقت پر سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ جو الزام میری بہن اور اس کے شوہر نے مجھ پر لگایا تھا وہ مجھے آدھی موت مار چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری سگی بہن میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مجھے اپنی اولاد کہتی تھی، لیکن شادی کے بعد اس بہن نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ میری روح جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ مجھے اپنی سگی بہن سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا کوئی بہن اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ میری آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی بہن کس طبیعت کی مالک ہے؟ کیا اسے لگتا تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گئی تھی۔ میرے تو ماں باپ تک نے مجھ پر سے ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ یہی سوچیں مجھے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اور کہتے ہیں نا، جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو وہ اللہ کی ذات کبھی بھی آپ کو تنہا نہیں رہنے دیتی۔ میں جیل میں بیٹھی بالکل گمسم تھی۔ میں قدرے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہاں پر موجود بہت ساری عورتیں مجھ سے میرا حال احوال پوچھ رہی تھیں۔ کچھ بہت اچھی تھیں اور کچھ بہت بری۔ جو اچھی تھیں وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میرا دل ہی مر گیا تھا، اور ان عورتوں سے مجھے خوف ہی آتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی بے رخی یاد کرتی تو میں ایک بار پھر تکلیف سے رو دیتی تھی۔ مجھے جیل میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، لیکن میں جانتی نہیں تھی کہ وہ کون شخص ہے۔ میرے جیل کے اندر میرے ساتھ ایک عورت موجود تھی جس کی عمر 45 کے قریب تھی۔ وہ عورت بہت اچھی خاتون تھی۔ کئی بار میں نے اپنے اس اندیشے کا ذکر اس سے بھی کیا تھا، جبکہ وہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم ابھی یہاں نہیں آئی ہو، اسی لیے تمہیں وہم ہوتا رہتا ہے۔ خیر، تم پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی ایک دن ان سب کے سامنے ضرور لائے گا۔ جبکہ میں خاموش ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ جب ماں باپ اور بہن بھائی ہی آپ کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں تو انسان کچھ بھی کر لے، حقیقت سامنے بھی آ جائے، لیکن انسان کبھی بھی اپنی ایک خوشحال زندگی کی طرف لوٹ نہیں پاتا۔ میرا نام سکینہ ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے 4 بہن بھائی ہیں۔ ایک بڑی بہن تانیہ، اس کے بعد میرے 2 بھائی ہیں، اور میں سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میں سیکنڈ ایئر کی طالبہ ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک روز یہ دنیا میرے منہ پر کیسا تھپڑ مارنے والی ہے۔ ہمارے گھر میں کئی روز سے میری بہن کو لے کر چرچا ہو رہی تھی کہ ہم اس کی شادی کروائیں گے، لیکن وہ بضد تھی کہ ابھی اس نے شادی نہیں کرنی ہے، وہ ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہے، جبکہ میرے بھائی اور ابا کا کہنا تھا کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اس کو رخصت کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سکینہ بھی ہے، اور پھر بھائی وغیرہ بھی ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم لاپرواہی کریں گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میری امی کا ماننا تھا کہ پہلے وہ اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہوں گی، اس کے بعد سکون سے گھر بہویں لائیں گی، لیکن میری بہن اس رشتے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ اس کے لیے خاندان سے بھی 2 رشتے آ چکے تھے، جس کو ابا نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ ابھی وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے اور ہمارا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن میری خالہ کا کہنا تھا کہ بھائی صاحب، اگر آپ کو شادی نہیں کرنی تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، بس چھوٹی سی منگنی کر دیں، تانیہ کو میرے فراز کے نام کر دیں، جب تانیہ کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب آپ شادی کر دینا۔ لیکن ابا نے انہیں منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے دماغ سے واقف تھے۔
اگر آپی کو غصہ آتا تھا تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی تھی۔ بڑی ہونے کے باعث کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ گھر بھر میں سب اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی بہت ترجیح دی جاتی تھی۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر میرا اتنا خیال رکھتی تھی کہ امی کہتی تھیں یہ میری بیٹی نہیں بلکہ تیری بیٹی ہے، جبکہ وہ خوشی خوشی میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولتی تھی بالکل امی، پیدا تو آپ نے کیا ہے لیکن پالا اپنی سکینہ کو میں نے ہے۔ اس کی شادی تو میں کبھی کروں گی ہی نہیں، اس کو میں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ جبکہ میری اماں فوراً بولتی تھی کیوں اپنے سسرال لے کر جائے گی، اور وہ ایک ہی بات کہتی تھی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو تو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ وہ ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی لاڈ کرتی تھی، لیکن نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک روز میری پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ ابا کی پرزور کوشش کے بعد آپی رضامند ہو گئی تھی، لیکن ان کا منہ بن چکا تھا۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ اگر لڑکا مجھے پسند نہیں آیا اور اس نے میرے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ گھر نہیں بساؤں گی بلکہ طلاق لے کر واپس آ جاؤں گی۔ جبکہ میری ماں نے انہیں صاف کہا تھا کہ بیٹا شادی تو میں کروا رہی ہوں، لیکن اگر تم طلاق لے کر میری دہلیز پر آئیں تو میں کبھی بھی تمہیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ امی کی یہ بات سن کر آپی نے ایک بار پھر سے شادی سے انکار کر دیا تھا، لیکن ابا نے انہیں تسلی سے سمجھایا تھا کہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، اس طرح سے گھر برباد کرنے والی لڑکیوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور نہ ہی معاشرہ قبول کرتا ہے۔ جبکہ آپی ان باتوں کو سن کر خاموش ہو گئی تھی، اور پھر جب امی نے انہیں کہا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی بھی کرنی ہے، اس کے بعد دوسری بیٹی بھی ہے، تب کہیں جا کر آپی راضی ہوئی تھی، لیکن ان کے چہرے سے کہیں سے بھی خوشی کا عنصر ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ امی ابو کہتے تھے کہ جب شادی ہوگی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا۔ میں کئی بار آپی کے پاس بیٹھ کر اس سلسلے میں ہی بات کرتی تھی کہ آپی اگر آپ کا دل سے راضی نہیں ہے تو یہ شادی مت کریں، اس طرح سے ہم تینوں کی خاطر اپنی زندگی برباد مت کریں۔ جبکہ میری آپی محض اتنا ہی کہتی تھی بہن بھائیوں کے لیے گھر کی بڑی اولاد کو ہی قربانی دینی ہوتی ہے، اور میں تو ویسے بھی ہمیشہ سے بلی کا بکرا بنتی آئی ہوں، اس بار بھی بن جاؤں گی، اس چیز میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جبکہ اس بار مجھے ان کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں موجود درد مجھے اپنے اندر تک محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں خاموش تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ چھوٹی ہونے کے باعث میری گھر میں اتنی چلتی ہی نہیں تھی، لیکن سب پیار بہت کرتے تھے۔ ایک روز میں اور امی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپی خالہ کی طرف گئی ہوئی تھی۔ خالہ کی بڑی بیٹی سے آپی کی بہت بنتی تھی۔ میں نے ہمت کر کے امی کو مخاطب کیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی امی، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ اور بابا آپی کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ میری امی میری بات سن کر یکدم ہی چونکی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی سکینہ سب خیریت ہے؟ تانیہ نے تم سے کچھ کہا ہے؟ ان کے لہجے میں مشکوک پن تھا، اسی لیے میں کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ میری امی ایک بار پھر بولی دیکھو اگر کوئی بھی بات ہے، اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو بھی بتاؤ، کچھ تو ہے جو ہم سب سے وہ چھپا رہی ہے۔ میں یہ سن کر یکدم ہی بولی نہیں امی، آپ ہی ایسی ہرگز نہیں ہے، وہ تو کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کی عزت پر کبھی حرف نہ آنے دوں، میں کسی کو کیا پسند کروں گی؟ آپ کو معلوم ہے ایک روز آپ ہی کی دوستیں انہیں چھیڑ رہی تھی تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ سب کچھ فضول چیزیں ہیں اور ایسی چیزوں پر وہ یقین نہیں رکھتی، اسی لیے آپ بے فکر رہیں، آپ ہی کا کسی سے کوئی چکر نہیں چل رہا۔ بس میں آپ سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس رشتے سے خوش ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب ایک لڑکی خوش نہ ہو تو وہ گھر کیسے بسائے گی؟ اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں تو کہتی ہوں آپ لوگ جب تک کسی بھائی کی شادی کر دیں، کیا پتہ وہ بھائی کی شادی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اپنے لیے بھی شادی کے لیے رضامندی دے دیں۔ جبکہ میری امی کچھ پل کے لیے خاموش ہوئی تھی اور تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھتے ہوئے بولی دیکھو سکینہ، تم ہم سب کی لاڈلی ہو، تمہاری آپی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، میں جانتی ہوں تم اپنی بہن کے لیے حد سے زیادہ حساس ہو، لیکن بیٹا یہ بڑوں کے معاملات ہیں، اس لیے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آج تم نے مجھ سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے، لیکن آئندہ مت کرنا، میں اتنی آسانی سے تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ جبکہ امی کے لہجے میں غصہ تھا، اسی لیے میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ مجھے میری بہن بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ اسی لیے میں مسلسل امی کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، بعض اوقات جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ کچھ روز بعد ہی امی اور ابو کو ایک مناسب رشتہ آپی کے لیے مل گیا تھا۔ لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اس کے پاس گورنمنٹ جاب بھی تھی، فیملی بھی اتنی بڑی نہیں تھی، اس لیے امی اور بابا کو یہ رشتہ آپی کے لیے مناسب لگا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی جانب سے رضامندی بھی دے دی تھی۔ اگلے ہفتے ہی وہ لوگ ہمارے گھر آئے تھے اور آپی کو دیکھ کر سب پسند کر کے چلے گئے تھے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو کیسا جھٹکا ملنے والا ہے۔ آپی نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، نہ انہوں نے ہاں میں رضامندی دی تھی اور نہ ہی انہوں نے اس رشتے کے لیے منع کیا تھا۔ وہ بس یہی کہتی تھی کہ جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ لوگ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ میری بات کو اہمیت نہیں دے رہے تو بھلا میں کیا ہی بولوں۔ جبکہ مجھے اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ میں نے ایک بار پھر امی سے بات کی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ آپی کی آنکھوں میں مجھے درد نظر آتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہیں، لیکن کسی خوف کے زیر اثر وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ جب آپی کا رشتہ جیجو کے لیے آیا تھا تو ان کی آنکھوں میں بہت خوف تھا۔ ایسا خوف میں نے آج سے پہلے اپنی اتنی بہادر بہن کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے ان کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ کچھ پل کے لیے میں بھی ڈر گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور آپی کی تاریخ رکھتی گئی تھی۔ تاریخ والے دن آپی بہت روئی تھی، ان کا رونا ہم سب کو ہی رلا گیا تھا۔ مجھے کچھ بہت زیادہ غلط لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، لیکن میں کیا کرتی؟ میں بالکل بے بس تھی، نہ ہی میری گھر میں اتنی عزت تھی، نہ ہی میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور وہ دن بھی سر پر آن پہنچا تھا جب میری بہن ہمارے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ ان کا نکاح بخیر و عافیت ہو چکا تھا، لیکن آپی نے نکاح کے وقت بھی ایسا کوہرام مچایا تھا کہ ہم سبھی ڈر گئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ اتنا روئی تھی کہ سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ امی نے انہیں بہت مشکل سے قابو کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی لڑکے والوں نے رخصتی کی بات کر دی تھی، جبکہ آپی مسلسل امی کو نفی کر رہی تھی کہ میں رخصتی نہیں کروں گی، مجھے ابھی رخصت نہیں ہونا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ جبکہ میری امی اور میری تائی امی نے انہیں بہت سمجھایا تھا، تب کہیں جا کر وہ خاموش ہوئی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ ہم سب جب گھر آئے تو ہمارا پورا گھر بالکل سنسان ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر کی رونق چلی گئی ہو۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر بہت روئی تھی۔ یہ کمرہ ہم دونوں بہنوں کا تھا، جہاں ہم دونوں بہت سکون کی زندگی گزارتے تھے، لیکن آج ان کا چلے جانا مجھے مکمل طور پر ختم کر چکا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ولیمے کی رسم والے دن آپی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں، لیکن کسی ڈر کے باعث کچھ بول نہیں پا رہی۔ میں نے آپی کو مخاطب کیا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپی کچھ ہوا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ انہوں نے میرے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور بولی، بیٹا امی کے ساتھ رہو، میرے پاس بیٹھنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ میں کانپ سی گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے فوراً اٹھی اور امی کے پاس چلی گئی۔ مجھے شادی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے، لیکن کون؟ میں جانتی نہیں تھی۔ کافی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ آپی کے لہجے میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھے اندر تک ان کا لہجہ ڈرا چکا تھا۔ ہم سب جب گھر واپس آ رہے تھے تب بھی ہماری بہن ہمارے گلے لگ کر بہت روئی تھی۔ نہ جانے اسے کیا ہوتا جا رہا تھا، نہ میں اس بات کو سمجھ پا رہی تھی، نہ ہی امی۔ انہوں نے کئی بار آپی سے پوچھا تھا، بتاؤ تو صحیح میری جان، کچھ ہوا ہے تو میں فوراً اس مسئلے کا حل نکال لوں گی، لیکن وہ چپ رہی تھی۔ ان کی چپ ہم سب کو اندر ہی اندر مار رہی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور آپی کی دعوت ہم لوگوں نے اپنے گھر رکھی تھی۔ آپی نے پہلے تو امی کو صاف منع کر دیا تھا کہ امی ابھی ایوب کا کام بہت زیادہ ہے، جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو ہم آپ لوگوں کے گھر آ جائیں گے۔ جبکہ میری اماں فوراً ہی بھڑک اٹھی تھی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟
تانیہ شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ ایوب صاحب کام پر بھی چلے گئے. چلو اگر وہ جاب پر جا رہے ہیں تو کیا ہمارے گھر دعوت میں نہیں آئیں گے؟ یہ تو ہر جگہ کی رسم ہے کہ سسرال والوں کی دعوت کی جاتی ہے. تم لوگوں کو آنا پڑے گا. امی کے ضد پر آپی نے حامی بھر لی تھی اور وہ لوگ شام کو ہمارے گھر آ گئے تھے. آپی کے آنے کی خوشی میں میں نے ایک بہت ہی قیمتی لباس پہنا تھا. جو بھی اسے دیکھتا تعریف کرتا. میری آپی تو مجھے دیکھتے ہی خوشی سے نہال ہو گئی تھی اور مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولی, آج تو میری جان گڑیا لگ رہی ہے, اتنی پیاری کہ میں بتا نہیں سکتی. جبکہ میں شرما سی گئی تھی. اچانک ہی میرے بہنوئی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ میں یکدم ہی خجل سی ہو گئی تھی. وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے, واقعی تمہاری بہن بالکل ٹھیک بول رہی ہے, آج تو تم ایک چھوٹی سی گڑیا لگ رہی ہو, بالکل چھوٹی سی, دل چاہتا ہے تمہیں گود میں اٹھا لوں. ان کی یہ بات میری کان کی لو تک سرخ کر گئی تھی. میں آپی سے معذرت کرتی ہوئی کچن میں آ گئی تھی. اچانک سے ان کی یہ بات کہنا مجھے شرم سے پانی پانی کر چکا تھا. میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا. آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے مجھے اس طرح نہیں کہا تھا. بھلے وہ میرے بہنوئی تھے لیکن ہماری آشنائی ان سے اتنی زیادہ نہیں تھی. وہ ہمارے لیے بالکل اجنبی تھے. کافی دیر کچن میں ہی کھڑے رہنے کے بعد میں نے امی کا ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا. امی نے کافی لذیذ پکوان بنائے تھے. جو بھی کھا رہا تھا تعریف کے کلمات ہی ادا کر رہا تھا. میں اپنی آپی اور ان کے شوہر کے بالکل سامنے امی کے برابر میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی. نہ جانے کیوں مجھے آپی کے شوہر سے عجیب سی شرم آ رہی تھی. وہ بہت گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے. یہ سب مجھے کافی ناگوار گزر رہا تھا. کئی بار میں نے محسوس کیا تھا کہ آپی نے ان کا ہاتھ دبایا ہو, انہیں یہ کرنے سے باز رکھا ہو, لیکن میں اصل حقیقت سے ناواقف تھی, اسی لیے خاموش بیٹھی رہی. تھوڑی دیر بعد ہی چائے کا سلسلہ چل رہا تھا اور پھر وہ لوگ اپنے گھر رخصت ہو گئے تھے. ساری رات میری بے چینی میں ہی گزری تھی. آج سے پہلے کبھی بھی ایسا شخص میری زندگی میں نہیں آیا تھا, اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور یہ گھبراہٹ فطری تھی. وقت گزر رہا تھا اور ایک روز ہم سب کو بہت بڑی خوشخبری ملی تھی کہ آپی حاملہ ہیں اور میں خالہ بننے والی ہوں. میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. میں ہر جگہ اچھلتی پھر رہی تھی کہ میں خالہ بننے والی ہوں. اپنی بھانجی اور بھانجے کا تمام کام میں کروں گی, ان کی ہر خواہش کو اول ترین رکھوں گی. میری امی تو میری خوشی کو دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی تھی. وہ بھی پہلی بار نانی بن رہی تھی, ان کی خوشی بھی دیکھنے لائق تھی. ہم سب اگلے روز ہی آپی کے گھر پہنچ گئے تھے اور انہیں گلے سے لگا کر مبارکباد دی تھی. لیکن میری آپی کے لہجے میں وہ خوشی تھی ہی نہیں جو ہم سب دیکھنا چاہتے تھے. ان کی آنکھیں روئی روئی تھی. نہ جانے انہیں کیا ہو رہا تھا. امی نے کئی بار ان سے یہ سوال کیا تو وہ محض یہ بول کر خاموش ہو گئی کہ امی بس خوشی کے آنسو تھے, اسی وجہ سے آنکھیں روئی روئی محسوس ہو رہی ہیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد ہی بہنوئی بھی آ گئے تھے اور آپی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے, میں تانیہ کا جتنا شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے. اس نے تو میرے دل کی مراد پوری کر دی. آپ کو معلوم ہے امی جان, مجھے بچوں کا بہت شوق ہے. تمہیں بھی شوق ہوگا نا سکینہ؟ وہ بولتے بولتے یکدم ہی مجھ سے مخاطب ہوئے تھے. میں بھی فوراً ہی بولی, جی بھائی میں تو حد سے زیادہ پرجوش ہوں. میرا بھانجا بھانجی ہوگا تو اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گی, آخر کو اکلوتی خالہ ہوں. جبکہ وہ ہنستے ہوئے بولے, کیوں نہیں, ضرور, سالی کا پورا حق ہونا چاہیے, آخر کو وہ آدھی گھر والی ہوتی ہے. ان کا انداز ایک بار پھر مجھے چونک آ گیا تھا, لیکن میں خاموش رہی تھی. وقت گزر رہا تھا اور آپی کے دن قریب آتے جا رہے تھے. وہ اب 8ویں ماہ میں تھی, اس لیے اماں نے مجھے زبردستی ان کے گھر بھیج دیا تھا. میں تو فوراً ہی راضی ہو گئی تھی, لیکن آپی نے انکار کر دیا تھا کہ آپ سکینہ کو واپس بلا لیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے ان کے لہجے میں کیا تھا کہ میں چونک گئی تھی. آپی کا لہجہ دن بدن میرے ساتھ تبدیل ہوتا جا رہا تھا. پہلے تو وہ بہت ہنسی مذاق کرتی تھیں, مجھے اپنے گلے سے لگاتی تھیں, میری تعریفیں کرتی تھیں, مجھے خرچہ دیتی تھیں, لیکن اب سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا. جب سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ بہت زیادہ غصے میں رہنے لگی تھی, خاص کر کے میرے ساتھ. انہوں نے تو اب مجھے میری جان کہنا بھی چھوڑ دیا تھا اور یہ سب کچھ مجھے بہت برا لگ رہا تھا. میں آپی کے گھر ہی ٹھہری ہوئی تھی کیونکہ امی نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک تمہاری ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک میں سکینہ کو گھر نہیں بلانے والی. جبکہ آپی ارے کرتی رہ گئی تھی اور امی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. لیکن
انہوں نے مجھ سے بہت ہی بدتمیزی سے پیش آنا شروع کر دیا تھا۔ میرے بہنوئی تو ہر وقت ہی میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم تو بالکل ایک مصنوعی گڑیا ہو، دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنی گود میں اٹھا لوں۔ ان کا یہ بے باک انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں میں نے آپی سے بھی اس کا ذکر کیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی تھی، اگر اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو گھر واپس لوٹ جاؤ، ہمارے گھر رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو تم نے میرے شوہر کے خلاف مجھ سے بات کر لی ہے، آئندہ کے بعد اگر تم نے کچھ بھی بولا تو یاد رکھنا تم سے تمہاری بہن نہیں ان کی بیوی بات کرے گی۔ جبکہ میں یکدم ہی ڈر گئی تھی۔ مجھے آپی کا یہ انداز کافی برا لگا تھا، کیونکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی میرے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کی تھی، اور ایک اجنبی شخص کے لیے اتنی محبت اور اپنی بہن کے لیے اتنی بے رخی مجھے رلا گئی تھی۔ اس رات میں بہت روئی تھی، اتنا کہ مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح امی میرے پاس آئی تھی تو میں انہیں اپنی کیفیت بتانے لگی کہ مجھے یہاں رہنے میں بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، میں گھر واپس آنا چاہتی ہوں۔ جبکہ امی نے مجھے ڈانٹ دیا تھا، وہ کہنے لگی، چپ رہو، آپی کے ساتھ ہی رہو جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی۔ اگر وہ غصہ کر رہی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ تم سے بیزار ہو رہی ہے، بلکہ اس کی طبیعت ہی ایسی ہے۔ وہ اب آخر کے دنوں میں ہے تو وہ چڑچڑی ہی رہے گی۔ جبکہ میں بھی چپ ہو گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ایک روز مجھے آپی کی ساس نے کہا کہ بیٹا اپنی بہن کو نارنجی کا فریش جوس نکال کر دو۔ میں فوراً ہی راضی ہو گئی، کیونکہ آپی کے کام میں ہی کرتی تھی۔ میں کچن میں گئی اور جلدی جلدی ان کے لیے نارنگی کا جوس بنانے لگی۔ وہ لے کر میں کمرے میں گئی اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ پہلے تو وہ منع کرنے لگی کہ ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ جوس پئیں، لیکن میں نے تھوڑی ضد کی کہ میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، آپ اس طرح سے تو اسے ضائع مت کریں، اسے پی لیں۔ تب کہیں جا کر انہوں نے اسے منہ لگایا تھا اور اس کے بعد انہوں نے گھٹا گھٹ پورا گلاس ہی ختم کر دیا تھا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی یہ ضد میرے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کرنے والی تھی۔ انہیں جوس پیے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ ان کے پیٹ میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ ان کے دل دہلا دینے والی چیخوں نے میری جان بھی ہلکان کر دی تھی۔ ان کی ساس بھی پریشان ہو چکی تھی۔ اتفاقی طور پر آپی کے شوہر بھی گھر پر ہی تھے۔ ہم سب آپی کو فوراً ہی ہسپتال لے کر بھاگے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے، جس کے باعث ان کا بچہ ضائع ہو چکا ہے اور ان کی حالت بھی کافی خراب ہے۔ حالانکہ سب سے آخر میں جوس میں نے ہی انہیں دیا تھا، اور پھر پوری رپورٹ کے بعد معلوم ہوا کہ آخری بار انہوں نے جوس پیا تھا اور اس میں زہریلی مادہ ملائی گئی تھی۔ اور یہاں میری بس ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونا شروع ہو چکے تھے، یعنی میری وجہ سے میری آپی کا بچہ جان کی بازی ہار چکا تھا۔ آپی کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ آپی کے سسرال والوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی بیٹی پر کیس کریں گے۔ انہوں نے ہمارے 8 ماہ کے پوتے کا قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے ہم آپ کی چھوٹی بیٹی کو معاف نہیں کریں گے۔ نہ جانے اسے کیا جلن تھے جس کے باعث انہوں نے ہمارے خاندان کے وارث کو مار دیا۔ جبکہ میں رونے لگی تھی۔ میں نے سب کے سامنے صفائی دی کہ میں ایسا کیوں کروں گی، جبکہ میری امی نے سب کے سامنے میرے منہ پر ایک سناٹے دار تھپڑ مارا تھا اور مجھے کہنے لگی، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک تو نے اپنی بہن سے صرف جلن ہی کی ہے، اور آج تو نے اس کا بچہ ہی ختم کر دیا۔ اگر تجھے شادی کرنی تھی تو تم مجھے بتاتی، میں تیری شادی کرواتی، تو نے ایسا کیوں کیا؟ جبکہ میں اپنی ماں کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہیں۔ ہاں، اکثر بچپن میں آپی کے ساتھ میرے چھوٹے موٹے جھگڑے ہو جاتے تھے، جو عموماً گھروں میں بہنوں میں ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آپی کے بچے کو مار دوں گی۔ میرے لیے تو وہ بچہ میری جان سے بڑھ کر تھا۔ اس کی آمد پر جتنا خوش میں تھی، مجھے لگتا تھا کہ اتنا خوش کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اتنا بڑا الزام کیسے سب مجھ پر لگا سکتے تھے؟ بہنوئی صاحب بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، اور آپی کو جب ہوش آیا تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس پر کیس کرو اور اسے اندر کرواؤ۔ جبکہ اپنی آپی کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور میں نے روتے ہوئے جب اپنے بھائیوں اور اپنی اماں ابا کی جانب دیکھا تو انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جو بھی آپ لوگ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو لڑکی اپنی بہن کی خوشیاں ہی کھا گئی، اس کو ہم کیا ہی اپنے گھر میں رکھیں گے۔ اور ان سب نے مل کر مجھے تھانے میں بند کروا دیا تھا، اور پھر عدالت کے ذریعے مجھے 6 ماہ کی سزا سنائی گئی تھی، کیونکہ میں نے ایک آنے والی جان کا قتل کیا تھا۔ مجھے اتنی آسانی سے معافی نہیں مل سکتی تھی۔ میں بہت روئی، جج صاحب کے سامنے گڑ گڑائی کہ یہ میں نے نہیں کیا، میں بھلا کیوں اپنی آپی کے کھانوں میں زہر ملاؤں گی۔
وہ بچہ مجھے بھی عزیز تھا، لیکن کسی نے بھی میری بات پر یقین نہیں کیا تھا اور مجھے بند کر دیا گیا تھا۔ جیل میں آنے کے بعد سب نے ہی مجھ سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ میں بہت معصوم تھی اور کم عمر بھی، اسی لیے سب میرے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نے کسی کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ میں یہاں 6 ماہ کی مہمان تھی۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ کیا کرنے والے تھے، لیکن میں اتنا تو جانتی تھی کہ وہ مجھے اپنے گھر سے نہیں نکالیں گے۔ میرے جیل کے اندر ایک اور عورت بھی موجود تھی، بس میں نے اس سے ہی دوستی رکھی تھی، اس سے ہی سلام دعا کی تھی اور اس سے ہی اپنے دل کا حال احوال بتایا دیا کرتی تھی۔ وہ بھی ایک جھوٹے کیس کے سلسلے میں ہی پھنسی ہوئی تھی اور اپنے اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ جلد یا بدیر وہ اس عذاب سے نکل آئے، لیکن حقیقت ہے اتنی جلدی نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے مسلسل کسی کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی شخص مجھے یکٹک دیکھ رہا ہے، لیکن کون؟ آج تک میں اس بندے کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور میری رہائی کے دن قریب آ رہے تھے۔ کچھ روز سے ایک پولیس اہلکار میری جیل کے سامنے کرسی لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ یہ آدمی ہماری جیل کا انچارج تھا، سب کی اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ کوئی بھی عورت آپس میں بدتمیزی سے پیش آتی یا گالی گفتاری کرتی تو یہاں ان سب کو سیدھا کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا ہر انداز ہی نرالا تھا۔ میں تو اس کے غصے سے ہمیشہ ہی ڈری سہمی رہتی تھی۔ اس کے ایک دھاڑ سے ہی سب کام ہو جاتے تھے۔ 6 مہینے ہونے سے کچھ روز پہلے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید کچھ سائن وغیرہ کروانے ہوں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب سامنے میں نے اپنی آپی اور اس کے شوہر کو موجود دیکھا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی۔ میں نے پولیس اہلکار کی جانب دیکھا اور بولی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان دونوں کو ہتھکڑی کیوں لگائی گئی ہے؟ اور پھر جو راز انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کو سن کر تو میری جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری بہن نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، تمہاری بہن ہی غدار عورت ہے۔ دراصل شادی سے پہلے ہی یہ کسی کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ تعلقات قائم کر چکی تھی، اسی لیے یہ شادی جیسے بندھن میں بندھنے سے ڈر رہی تھی۔ اس لڑکے سے جب اس نے شادی کی پیشکش کی اور اس کو بولا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ تو اس نے ٹال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، میں اپنے گھر والوں کو نہیں لاؤں گا۔ تم جیسی لڑکی کو میں اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتا جو کسی بھی غیر مرد کے ساتھ زنا کر سکتی ہے۔ تمہاری بہن یہ سب سن کر بہت زیادہ ڈر چکی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کی شادی کسی بھی شخص سے ہو گئی تو اسے پہلی رات ہی اس کے راز کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ لیکن گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے تمہاری بہن نے شادی کر لی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے وہ شادی کر رہی ہے وہ ایک نیچ انسان ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی تمہاری بہنوئی کو تمہاری بہن کا سچ معلوم ہو گیا تھا اور اس نے تمہاری بہن کا ساتھ دینے کے بجائے اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کہ اگر تمہاری بہن تمہیں ایک رات کے لیے اپنے شوہر کے سپرد کر دیتی ہے تو وہ اسے قبول کر لے گا۔ لیکن تمہاری بہن اس چیز کے لیے رضامند نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی، میں مرتی مر جاؤں گی لیکن اپنی بہن کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کروں گی۔ تمہارا بہنوئی ہر وقت تمہاری بہن کو اس بات کا طعنہ دیتا تھا کہ وہ ایک زانی ہے، اس نے ایک گناہ کیا ہے اور وہ بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ جب تمہاری بہن حاملہ ہوئی تو تمہارے بہنوئی نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ بھی اس کا نہیں ہے۔ تب جا کر تمہاری بہن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس شخص کو چھوڑ دے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تمہارا بہنوئی ایک بہت بڑا شاطر کھلاڑی ہے۔ اس نے پہلے ہی تمام منصوبہ تیار کیا ہوا تھا۔ جب تم نے اپنی بہن کو جوس پلایا تو اس نے چھپ کر اس جوس میں ایک زہریلی مادہ ملائی تھی، جس کو پی کر تمہاری بہن اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ غصے کے عالم میں سے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے تم پر الزام لگا دیا اور تمہیں تھانے میں بند کروا دیا۔ لیکن جب تمہارے بہنوئی نے اس راز سے پردہ اٹھایا تو تمہاری بہن خود یہاں آ کر اعتراف جرم کر چکی ہے، اس لیے تمہیں 6 مہینے ہونے سے پہلے ہی باعزت بری کیا جاتا ہے، جبکہ تمہارے بہنوئی کو بچہ قتل کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ وہ تھانے دار کھڑا ہوا تھا اور اس نے میری بہن کے ہاتھوں سے ہتھکڑی نکال دی تھی، جبکہ میری بہن فوراً ہی میرے گلے سے لگ گئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی، لیکن میری آنکھیں بھر آئی تھی۔ میں نے اس تھانے دار کا بھی شکریہ ادا کیا تھا اور اپنی بہن کے ہمراہ گھر آ گئی تھی۔ میں ایک ایسی لڑکی تھی جس کی کوئی عزت نہیں تھی، یعنی میں کئی مہینے تنہا جیل میں رہ کر آئی تھی، اس لیے کوئی بھی مجھے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہا تھا۔
لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ بے قصور ہوں تو اللہ آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ وہی پولیس اہلکار جو ہماری جیل کا انچارج تھا، اسی کا رشتہ میرے لیے آیا تھا، اور امی ابو نے تھوڑی چھان بین کے بعد میرے لیے ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ زیادہ دن مجھے اب گھر نہیں بٹھا سکتے تھے، کیونکہ جو داغ مجھ پر لگ چکا تھا وہ میری زندگی تباہ کر گیا تھا۔ اس تھانے دار کا نام احتشام تھا۔ اس نے مجھے اتنی محبت دی تھی کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، جب سے تم تھانے میں آئی تھی میں تب سے ہی تمہیں پسند کرنے لگا تھا، اور مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کب تم سے محبت ہوئی، اور اب میں تمہیں کسی اور کا ہوتا دیکھتا یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ جبکہ میں سرشار ہو گئی تھی۔ میں تو سمجھی تھی کہ میری زندگی تباہ ہو چکی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ اوپر بیٹھی اللہ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے۔ اس نے مجھے آزمائش میں ڈال کر باہر نکال دیا تھا، اور اب میں اپنے شوہر کے ہمراہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ ہی نے اپنے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ وہ ایسے انسان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی جس کو اپنے بچے تک کا خیال نہیں آیا تھا، اور احتشام نے اپنے ہی خاندان کے ایک شخص سے میری بہن کی شادی کروائی تھی، اور اب ہم دونوں بہنیں ہی اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے ماں باپ بھی اب خوش ہیں۔